وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يزين خيرا ربنا ونكون خالدين فأسامحهم الله بما قالوا لنا وقالوا فيها وذلك والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم أخرجتم الإيمان فكفارة مثل طعام الشعرات المساكين أو يمون عليكم أو كسوتهم رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيام وخذوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان قد فاعتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع العذاب والبغي في الغمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس للذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وعملوا الصالحات ومن الصلاة جناح فيما طعموا إذا اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآسموا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يضلكم إلا ومن من السيد تناله من يخافه بالغيب ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصياد وأنتم ومن قتله فجزاء مثل ما قتل لا قتله ذوى عدل منكم هديا بلغ النقابة أو كفارة طعام مسكين ذلك سيما ليزيدوا قواما وبعد أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فأنت الله والله عزيز ذو انتقام
وَإِلَّ لَكُمْ سَيِّدُ الْبَيْعِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الحديث والطيب ولو أعجبك كثرة الحديث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ ہے سورۃ المائدہ 5ویں سورت ہے قرآن کی آیت یہ رکوع جو ہے اگر دیکھا جائے تو پارے کے اعتبار سے پہلا دوسرا اور تیسرا تک ٹھیک ہے اور اگر سورہ مائدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12واں اور 13واں 11 12 13 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اور کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو تم ان کی آنکھوں سے حق پہچان جانے کی وجہ سے آنسو گرتے ہوئے دیکھو گے آیونہم ان کی آنکھوں سے تفیض بہتے ہیں من الدمع آنسو مما عرفوا من الحق ظاہر حق پہچان جانے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے آنسو گرتے ہوئے دیکھے جائیں گے یقولون ربنا آمنا اور ابھی بھی ایسا ہوا ایک انگریز لڑکی نے قرآن جب سنا تو ترجمہ اس کا سنا کسی مسلمان نے بتایا اس کو تو اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے بولے یہ تو حق ہے سچ ہے یہ تو اس کو پڑھ کے جو سرور مل رہا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے وما لنا لا نؤمن باللہ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر وما جاءنا من الحق اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں یہ آیت نمبر 83 ہے وَإِذَا سَمِعُوا جہاں سے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہ ہے نا پیچھے کریں ہاں 83 بس یہ ہاں ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے اب یہ یہاں تک ہم نے کر لیا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ یہ ہو گیا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آخر ان کے اس کلمہ حق کہنے کے بدلے میں اللہ انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نیکی کرنے والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے یہی بہترین ان کے لیے بدلہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنمی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اے ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو لا تعتدوا حد سے آگے نہیں بڑھنا ان اللہ لا يحب المعتدین
یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تمہیں تمہاری لغو بے مقصد قسموں پر نہیں پکڑتے. ولكن يؤاخذكم، ہاں ان قسموں پر ضرور تمہیں پکڑیں گے بما عقدتم الايمان، جو تم نے دل سے کھائی ہوں. ورنہ تو ماں کتنی بد دعائیں نکال دیتی ہے اپنی اولادوں کو، اور اللہ پوری نہیں کرتے کیونکہ وہ دل سے نہیں دیتی. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، بس اس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو ویسے ہی کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پھر جو ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اچھا فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ کیا کرے گا؟ 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو اور پھر توڑ دو. جب قسم کھا لی، بھائی تجھے قسم ہے اگر تو اپنی ماں کے یہاں گئی تجھے 3 طلاق ہیں، تو اب اس نے کیا کرا؟ طلاق کو معلق کر دیا اور قسم کے ساتھ جوڑ دیا. تو اب حلف کہتے ہیں اس کو، قسم کو عربی میں نا حلف اٹھا لیا، ہم کہتے ہیں نا حلف اٹھایا، تو قسم اٹھائی. تو اب قسم ایسی توڑ دینا ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے بھائی اب تو جائے گی تو ہو جائے گی طلاق. بھائی وہ تو جائے گی، اپنے ماں باپ کو تھوڑی تمہارے چکر میں چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے تمہارا حق اب زیادہ ہے لیکن ماں باپ کا بھی حق اپنی جگہ ہے. تو یہ آپ نے قسم غلط کھائی ہے، اب آپ اپنی قسم توڑیں اور کفارہ ادا کریں، کیونکہ قسم توڑنے کا طریقہ بھی شریعت نہیں دی ہے، اور اس کا کفارہ قرآن خود بتا رہے ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں. تو قسم بندہ جو بار بار کھا رہا ہے وہ ویسے ہی جھوٹا ہے، بات بات پہ قسم اٹھا رہا ہے تو ویسے ہی جھوٹا ہے. اور جو جھوٹی اٹھا رہا ہے قسم، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، 1000 روپے پہ کمرے عدالت میں جا کے قسمیں اٹھا رہا ہے، اور ایسے یقین کے ساتھ کہ جتنے یقین کے ساتھ سچا قسم اٹھانے والا بھی نہیں اٹھا سکتا، اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ پختہ اور زبردست قسم اٹھا رہا ہے، پورے ماحول بنا کے کہ سامنے والے کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سچی قسم اٹھا رہا ہے. تو اس کا تو بیڑا غرق ستیہ ناس کنفرم ہے، اس کا تو قسم ہی جھوٹی اٹھائی نا، وہ تو بہتان لگا رہا ہے قسم کے ساتھ، ڈبل گناہ. اب فرمائے کہ قسم جو ہے وہ بلا وجہ نہ کھائی جائے. قسم کھانا کوئی ثواب اجر کا کام نہیں ہے، یا یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے، جھوٹے آدمی کی نشانی ہے. جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کے اپنے قول میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ بغیر قسم کے قسم سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اور سچا آدمی کہتا ہے بھائی میں قسم نہیں اٹھاتا، جاؤ نکلو یہاں سے، جو کرنا ہے تو میں تمہاری مرضی، میں نے جو سچ بات تھی آپ کو بتا دی، آگے تمہاری مرضی، جو تمہیں کرنا ہے کر گزرو، تم خود ذمہ دار. وہ لوگ کہتے نہیں قسم کھاؤ، کوئی بیوی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بچے کی قسم کھا رہا ہے، کوئی کسی قسم، کوئی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنے معمولی نہیں ہے کہ آپ ان کی قسمیں اٹھاتے پھریں. بہرحال تو یہ ہو گیا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ان کی قسموں کے کفارے ہیں. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. سچی اگر بہت مجبوری کی حالت آ گئی ہے تو اب سچی قسم اٹھاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ قسموں کو پیش کرتے ہیں. بھلے آپ کا باس ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، آپ وہاں کام کرتے ہیں، آپ بولیں بھائی اتنے چھوٹے معاملے کے لیے کوئی قسمیں نہیں اٹھائی جاتی ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکام واضح فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، والمیسر، اور جو جوا ہے، والانصاب، اور جو بت ہے جن کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں،
اور والازلام جو فال نکالنے کے تیر ہیں، رجسم من عمل الشیطان یہ سارے کے سارے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ خمر کیا ہے؟ شراب، جو دماغ کو خراب کر دے، دماغ کی عام حالت کو بگاڑ دے، وہ جو بھی چیز ہو، تو وہ جو آپ کو نشہ دلا دے یہ حرام ہے۔ تو شراب کا اب ایک قطرہ کوئی پی رہا ہے، 2-4 قطرے، کہہ رہے بھائی میں تو 2 گلاس پی لوں تو مجھے نشہ نہیں آتا، تو نشہ حرام ہے نا، جب تک نشہ نہیں آتا تو حلال ہوگا پینا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے اس بات کا۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ عادی ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اور بڑے مجرم ہیں، آپ خود ثابت کر رہے ہیں کہ میں تو اتنے گلاس پی لوں تو نشہ ہی نہیں آتا۔ تو اس سے کیا آپ نے خود اپنے آپ کو ہتھکڑیاں پہنا دی، خود آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں لے گئے، خود آپ نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں خود لگایا، کہ آپ نے خود بتا دیا کہ بھائی میں تو اتنے پی لوں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں جب میں تیسرا چوتھا پی لوں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان خود جو ہے نا لا علمی میں بہت سی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے زیادہ ہوشیاری کرنے میں، اس لیے اس کو زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے اور نرم بن کے جو ہے نا بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے کہ بھائی جب تک مجھے نشہ نہیں آ رہا تو میں پی سکتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تب بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں نشہ آتا ہے تیسرے درجے کے بعد، 5 درجے ہیں اس کے۔ جب آپ انگور کو اس کا شیرہ نکالیں، یا پھر آپ یہ جو کھجور ہے اس کو ہی پانی میں ابالنا شروع کر دیں، تو ابالتے ابالتے جب اس کے اوپر جوش آ جائے، پہلا درجہ تو ہے کہ نیم گرم کر لیا، تو یہ اللہ والے استعمال کرتے تھے اس کا پانی۔ اب یہ طاقت وہ دیتا ہے انسان کو، بڑھاپے میں استعمال کرتے تھے، عبادت کرنے میں طاقت دیتا تھا یہ اس کا شیرہ۔ اور جب وہ نیم گرم سے آگے بڑھا اور مکمل گرم ہوا لیکن ابلا نہیں، ایک ہوتا ہے نا جوش آتا ہے دودھ ابلتا ہے، تو ابال سے پہلے تک اس کے 2 سے 3 درجے ہیں، تب تک وہ حلال ہے، تو وہ پیتے تھے اس کو ٹھنڈا کر کے، پھر اس سے طاقت آ جاتی تھی۔ تو لیکن اگر آپ اس درجے سے آگے بڑھ گئے، یعنی کہ اس آ گیا ابالا، جوش آ گیا، اور جوش جس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جب دودھ جیسے ابلتا ہے نا اس طریقے سے وہ ابلا، تو اب جیسے اس میں جوش آیا جھاگ آ جاتی ہے، پھر اس میں جیسے ہی جھاگ آ گئی یہ تیسرے درجے سے آگے بڑھ گیا، اب یہ پینا حرام ہے کیونکہ یہ اب شراب کے اندر پک کے کنورٹ ہو گیا، تو یہ پھر اللہ والے استعمال نہیں کرتے تھے۔ جوش سے پہلے تک کا اس میں بھی طاقت ہے اور وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہ جتنے تم جوئے کھیلتے ہو، جانور جو بتوں کے نام پر تم ذبح کرتے ہو یہ بھی حرام ہے، پاسے کھیلتے ہو، فال نکالتے ہو، طوطے سے ادھر بھی بڑے چلے تھے یہ چیزیں صدر میں ادھر ادھر، طوطے لے کے پھر رہے، فال نکلوا رہے، وہ خط اٹھا کے لاتا ہے طوطا، یعنی کہ اتنے عقل مند انسان کو ایک طوطے والا بیوقوف بنا رہا ہوتا تھا۔ تو رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے نا ناپاک کھیل ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو تمہارے درمیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے، والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور جوئے کے ذریعے سے، والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، جاب ہی یہی ہے۔ فہل انتم منتہون، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم اطاعت سے پھر جاؤ تو یقین مانو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف طور سے حکم پہنچا دینا ہے، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، حجت مکمل ہو گئی۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا تھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے پہلے حالت کفر میں اس حرام کھایا ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چونکہ ایمان لانے سے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی معاملات ہوئے، جبکہ
وہ اب حرام سے پرہیز کریں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں، پھر اس کے بعد بھی پرہیزگاری اپناتے رہے اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ کو ایسی لوگ پسند ہے۔ آگے بھی پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں کچھ ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ پائیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ تم میں سے کون بغیر دیکھے اس سے ڈرے گا۔ پھر جو اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے زیادتی کرے گا، آگے بڑھ جائے گا، اسی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ آزماتے ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر شکار کر لے، ومن قتلہ منکم متعمدا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب شکار کر لیا اسی جیسا جانور بدلے میں بطور فدیہ ذبح کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر نہیں ذبح کیا اور وہاں سے واپس آ گیا اپنے وطن، تو بھی ادھر ہی ذبح کرانا پڑتا ہے، جتنا اس نے غلطی کی ہے اسی کے مطابق کا جو دم اس پر واجب ہوا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل اشخاص کریں گے، اور یہ قربانی حدود کعبہ پہنچائی جائے، ٹھیک ہے نا، وہیں قربان کیا جائے گا، یا وہیں کا جانور ہو یا آپ خود پہنچائیں جیسے مرضی۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا اس کے برابر بڑے جانور کے بدلے 20، چھوٹے جانور کے بدلے 3، یہ اس کی اعداد ہے پہ کہ جتنی بڑی اس نے خطا کی ہوگی، غلطی کی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا اونٹ کو اس نے ذبح کر دیا، اونٹ کو قتل کر دیا، اونٹ جیسے بڑے جانور کو مار دیا، تو اب اسی کا ہی بدلہ ہوگا، اس کو بدنا ہے کہا جاتا ہے، روزے رکھے یا پھر 3، تاکہ وہ قسم کھانے والے کے برابر جو کفارہ ہے نا اس کا بدل ہو۔ عفا اللہ عما سلف، اپنے کام کا وبال وہ پھر چکھ لے، ومن عاد فینتقم اللہ من، اللہ نے ہر گناہ معاف فرما دیا ہے جو ماضی میں ہو چکا، اور جو شخص پھر بھی ایسا کرے گا واللہ عزیز ذو انتقام، تو اس سے بدلہ بھی لیا جائے گا، اور اللہ سب پر غالب ہے، خوب بدلہ لینے والے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر اور دریا کا شکار اور اس کا کھانا حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ شکار کرنا مطلب نہیں ہے، لیکن شکار ہوا ہوا ہے تو کھا سکتا ہے، کسی دوسرے نے شکار کیا اور وہ مچھلی پکڑ کے پکا رہے تو وہ احرام میں نہیں ہے، تو وہ یہ کھا سکتا ہے، تاکہ تمہیں اور دیگر سفر کرنے والوں کو فائدہ پہنچے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر خشکی کے جانوروں کا شکار بھی حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جس اللہ کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام اور دینی دنیاوی فوائد کا ذریعہ بنایا ہے۔ والہدی والقلائد والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والے 4 مہینوں قربانی اور نشان لگے نظر کے جانوروں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا حال اللہ خوب جانتے ہیں اور اسے ہر چیز کا پورا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یقین مانو کہ اللہ نافرمانیوں پر سخت سزا دینے والے اور فرمانبرداری پر بڑا بخشنے والے اور بڑے بے حد مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، تمہیں زبردستی پکڑ کے کھینچ کر جنت میں اٹھا کے داخل کرنا ان کا کام ذمے نہیں ہے ان کے، اور جو کچھ تم کھلم کھلا اور چھپ کر کرتے ہو واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اسے اللہ خوب جانتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت ہے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی ہی لگنے لگ جائے،
اور آج زمانے میں یہ عام ہے، گانے کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، ناچنے کی طرف مائل ہو رہی ہے، گناہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہی ہے، نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کے اپنے آپ کو زبردستی کر کے اپنے اوپر جبر کر کے لے جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ معاشرے کا بدحالی ہے، اس کا اثر ہے جو ایک اچھے بھلے انسان کو بھی بخش نہیں رہا، معاف نہیں کر رہا، چھوڑ نہیں رہا۔ تو یہ خطرناک ہے، یہ چیز، یہ ماحول کا اثر ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ سورہ مائدہ کا نا شان نزول بھی یہی ہے۔ جب یہ نبوت کا 6 سال کا آخر تھا یا 7ویں سال کی ابتدا تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرے پر تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ آپ گئے تھے اور روک دیا گیا تھا۔ کثرت تھی صحابہ کی آپ کے ساتھ، 1000 سے اوپر تھے صحابہ، تو روک دیا گیا تھا۔ اور جن قبائل نے روکا تھا اور یہ غلط کیا تھا، ان کے جو طریقہ کار صدیوں سے چلے آ رہے تھے اس کے بھی خلاف کیا تھا۔ پھر بہرحال بڑی بہت جد و جہد کے بعد جو آخر یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، فلانا نہ ہو، بڑی شرائط رکھی۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری شرائط مانی، اور اس کے پھر